الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات و شیاطین اور انسان دونوں مل جل کر رہتے تھے۔ شیاطین جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کو جادو سکھانا شروع کر دیا، ارواح خبیثہ کی پرستش کے طریقے اور ان پر قبضہ پانے کے قاعدے بتانے شروع کیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف برخیہ کو حکم دیا کہ سب جنات اور شیاطین کو حاضر کرے۔ چنانچہ وزیر نے سب کو حکم دیا، وہ دربار میں حاضر ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو فرمایا، سب جادو کے طریقے اور قواعد اور ارواح پرستی اور روحوں کو مسخر کرنے کے طریقے ایک کتاب میں جمع کرے۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک کتاب تیار ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنی کرسی کے نیچے جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے دفن کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی جنات و شیاطین کسی انسان کو جادو نہ سکھائے۔ اس کے بعد ارواح پرستی کا علم مٹ گیا۔ غرض جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ رہے یہی کیفیت رہی، مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور آپ کے وزیر کا انتقال ہوا تو پھر جنوں اور شیاطین نے چالاکی سے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے زور پر تھی اور جادو کی وجہ سے سب جنات اور شیاطین ان کے مطیع فرما بردار تھے، اور جادوؤں کی کتاب اپنی کرسی کے نیچے دفن کر گئے ہیں۔ اگر وہاں سے کھود کر نکالی جائے تو جادو کا علم ہر ایک سیکھ سکتا ہے۔ ہر شخص سلیمان علیہ السلام کی طرح تمام مخلوق کو مطیع فرما بردار کر سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ شیاطین کے دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کرسی کے نیچے سے زمین کھود کر وہ کتاب نکال لی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس علم کے حاصل کرنے سے بہت سارے عجائب و غرائب کا ظہور ہونے لگا اور ہر شخص سحر کی جادو کی کتاب کو یاد کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت جادو ٹونے میں مصروف ہونے لگی اور پورے طور پر گمراہ ہو گئی۔ اسی طرح دین حق کو بہت سخت نقصان ہوا۔ کتاب اللہ سے اعراض کرنے سے ان میں روحانی امراض بیماریاں بڑھنے لگی۔ جنوں و بتوں، ارواح خبیثہ اور شیاطین کے ناموں کے ورد نے انہیں نہ دین کا رکھا اور نہ دنیا کا۔ وہ ان روحوں اور بتوں پر نظریں اور قربانیاں چڑھانے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہی گویا کفر کی پہلی سیڑھی تھی۔ دوسرا کفر ان کا یہ تھا، وہ سمجھنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت بڑے جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے کفر کا یہ دوسرا درجہ تھا۔ ابن جریر نے شعر ابن حوشب سے روایت کی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ صادقوں سچوں کے ساتھ کاذب جھوٹوں کو بھی ملاتا ہے۔ حالانکہ سلیمان بت پرست جادوگر تھا، وہ اپنے جادو کے زور سے حکومت کرتا تھا۔ جب یہودیوں نے اس کا شور مچایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فوراً اس کی تردید کی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا
لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ بھی سکھاتے تھے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا۔ تو سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو جادو لوگوں میں 2 طریقے سے پھیلا، ایک جنات و شیاطین کے ذریعے سے، دوسرا جادو لوگوں میں پھیلا ہاروت اور ماروت کی طرف سے۔ وہ 2 فرشتے تھے، شہر بابل میں آدمی کی طرف میں رہتے تھے، آدمی کی صورت میں رہتے تھے، شہر بابل میں آدمی کی صورت میں رہتے تھے۔ ان کو علم سحر معلوم تھا، جادو معلوم تھا، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے، لیکن وہ منع کر دیتے تھے کہ جادو مت سیکھو، ایمان چلا جائے گا، ایمان جیسا قیمتی پونجی ختم ہو جائے گی، جادو نہ سیکھو۔ پھر بھی اگر کوئی ضد کرتا وہ اس کو جادو سکھا دیتے تھے۔ تو جان تمہارا کام جان۔ اللہ تعالی ہاروت ماروت کے ذریعے سے بندوں کے آزمائش منظور تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے علموں سے آخرت تک کچھ نفع نہیں، جادو سے آخرت تک کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی سراسر نقصان ہے، بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین، قرآن و سنت میں سحر جادو ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ مثلا ایسے منتر جن میں کفر شرک کے کلمات ہو یہ حرام ہے، یا کواکب و نجوم کی عبادت ہو، کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا اور طہارت و پاکیزگی سے اجتناب کرنا۔ اس لیے اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بھی حرام ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ جادو سیکھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو بربادی کے گڑھے میں دھکیلنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے ایک جادو سیکھنا بھی ہے، جادو کرنا بھی ہے۔ جادو سیکھنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، جادو سیکھنے والے کے سینے سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا سی چمکدار حاصل کرنے کے لیے، ذرا سی چمکدار حاصل کرنے کے لیے ایمان جیسی قیمتی شے جو 7 آسمان 7 زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو ختم کر کے ایمان کے بدلے میں جادو جیسے گندی چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ جادوگر ڈائن اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، شیطان ان کے قبضے میں ہے، جو مرضی وہ کرے۔ نہیں نہیں نہیں، شیطان ان کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے قیمتی پونجی، سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کو ختم کر دیا شیطان نے، تو شیطان اس کے بدلے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتا ہے۔ ہر گندا کام شیطان جادوگروں سے کرواتا ہے، جس کو بیان کرنے میں بھی گھن آتا ہے۔ گندے گندے کام جادوگروں سے کرواتا ہے۔ ایک شریف انسان اس جیسے چیز کو بیان بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اتنے گندے کام جادوگروں سے شیطان کرواتا ہے، گھن آتا ہے ان چیزوں کو بیان کرنے میں۔ جادوگر سمجھتا ہے جنات خبیث اس کے قبضے میں ہیں، حالانکہ وہ خود شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے گندے کام کر کے۔ جادوگر ڈائن وغیرہ وہ زمانے کا فرعون بننا چاہتا ہے، وہ زمانے کا نمرود بننا چاہتا ہے،
نمرود کے پاس بھی 7 بڑے بڑے جادو تھے جن کے بلبوتے پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ 7 جادو کیا تھے وہ کسی دوسرے ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ نے نمرود کو ڈھیل دیا تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اللہ نے رسی کو کھینچا تو تڑپ تڑپ کر جوتا کھاتا ہوا ذلت سے مرا، ذلیل ہو کے مرا۔ جادو کچھ کام نہیں آیا، ڈائن پنا سب کے سب دھرا کا دھرا رہ گیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، خسرت دنیا والآخرہ، تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگوں میں عجیب قسم کا رجحان ہے، ذرا سی کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی، جادوگروں ڈائن چڑیل کے پاس فوراً چلا جاتا ہے کہ اس کو سبق سکھانا ہے، اسے ذلیل رسوا کرنا ہے، اسے پریشان کر دینا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بہن بھائی کی جان کا دشمن ہے، اور بھائی بہن کی جان کا دشمن ہے۔ بیٹا باپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور باپ بیٹے کو، بیوی شوہر کو اپنے مٹھی میں کرنا چاہتی ہے، شوہر بیوی کو، ہر فرد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور اس کام کے لیے بڑے بڑے جادوگروں ڈائن وغیرہ کا سہارا لے رہا ہے۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد میں، جلن میں ایک دوسرے کا گھر برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرتا آدمی، اس سے جلن ہوتی ہے اور دوسرے کے گھر برباد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حاسدین سے اللہ بچائے۔ خوشحال گھرانے میں اور ان کی زندگیوں میں زہر گھول دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی آہیں، ان کا سسکنا، ان کا تڑپنا جادوگروں کو خوش کرتا ہے، جادوگر خوش ہوتا ہے، جادو کروانے والے خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے اللہ ان کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کی خباثت سے باخبر ہے، اللہ ان کی خباثت سے باخبر ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو پھر کوئی جادو، کوئی ٹونا کام نہیں آئے گا، کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جادوگرو، جادوگرنیو، ڈائن چڑیلو، مرد ہو یا عورت، سنبھل جائیں، سنبھل جائیں، ابھی وقت ہے، توبہ کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اللہ سے ڈریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ دوسروں پر جادو کرنے سے باز آ جائیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں کہ آئندہ کسی پر جادو نہیں کروں گا، آئندہ کسی کو نہیں ستاؤں گا، آئندہ کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایمان کی تجدید ضرور کریں، ورنہ بڑے خطرے کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے ناکامی کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔